بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کی سمری کی۔ اب اس کی پلاٹ پر نظر ڈالیں گے کہ جین آسٹن کہنا کیا چاہتی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کی کہانی۔ مسٹر بینٹ، ان کی بیوی مسز بینٹ اور ان کی 5 بیٹیوں، خوبصورت جین بینٹ جو کہ ان کی پہلی بیٹی تھی، دوسری بیٹی ہے باشعور اور عقل مند الزبتھ جو کہ تیسری بیٹی ہے غیر پختہ اور بچگانہ عادت کی حامل کٹی، خود غرض اور سرکش لیڈیا، اور کتابوں کی دنیا میں گم میری کے گود گھومتی ہے۔ یہ لوگ لانگ بورن میں رہائش پذیر تھے۔ 23 برس پہلے مسٹر بینٹ نے مسز بینٹ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان سے شادی کی، مگر جلد ہی مسز بینٹ کی ذہنی پسماندگی، کم علمی اور مزاج کے متوازن نہ ہونے کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ تو مخلص رہے، مگر ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے لائبریری اور کتابوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی 5 بیٹیوں میں 2 بڑی بیٹیاں تو باشعور اور سمجھدار ہیں، مگر تینوں چھوٹی بیٹیاں کافی حد تک بیوقوف ہیں۔ مسز بینٹ کی زندگی کا واحد مقصد اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنا ہے۔ اس ناول کے شروع میں جین آسٹن کہتی ہے کہ اس بات میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک غیر شادی شدہ شخص جس کی آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور جائیداد کا مالک بھی، وہ ضرور شادی کے بارے میں سوچے گا۔ ناول کے آغاز میں مسز بینٹ اس بات سے خوش ہیں کہ ہمسائے میں واقع نیدر فیلڈ پارک میں ایک خوبصورت اور امیر نوجوان چارلس بنگلے رہائش پذیر ہوا ہے۔ یہ شخص اس کی کسی بیٹی کے لیے اچھا شوہر ثابت ہو سکتا تھا۔ مسز بینٹ کو جب علم ہوا کہ مسٹر بینٹ پہلے ہی چارلس بنگلے کو گھر میں آنے کی دعوت دے چکے ہیں، تو وہ اپنے شوہر سے بے حد خوش ہوئی۔ چند دن بعد بنگلے وہاں موجود تھا۔ لڑکیوں نے چھپ کر نیلے کوٹ اور کالے گھوڑے میں سوار اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا، جس کی ملاقات لڑکیوں کے والد سے ہوئی۔ مسز بینٹ نے اسے رات کے کھانے کی دعوت دی، مگر لندن واپسی کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کی گئی۔ جلد ہی لندن سے واپسی پر مسٹر بنگلے نے اپنے ہمسائیوں کو رقص کی دعوت میں میریٹن بلایا، جہاں اس کی 2 بہنیں، بڑی بہن کا شوہر مسٹر ہارسٹ، اس کا ایک دوست مسٹر ڈارسی اور وہ خود شریک تھے۔ دعوت میں موجود سب لوگوں کو مسٹر ڈارسی کی عمارت اور خوبصورتی نے بے حد متاثر کیا، مگر جلد ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اپنے دوست مسٹر بنگلے کی خوش مزاجی کے برعکس وہ بے حد مغرور اور ناپسندیدہ انسان ہے۔ جب مسٹر بنگلے نے اسے الزبتھ کے ساتھ رقص کرنے کے لیے کہا تو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ "She is tolerable but not handsome enough to tempt me"، بس ٹھیک ہے مگر اتنی خوبصورت نہیں کہ میں اس کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دوں۔ جسے ناپسندیدہ الفاظ سے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ مسٹر ڈارسی کے یہ الفاظ الزبتھ کے کانوں تک بھی پہنچ گئے، مگر اس نے نہ صرف انہیں نظر انداز کر دیا بلکہ اپنی اچھی عادت کی وجہ سے یہ بات اپنی سہیلیوں کو دلچسپی سے بتائی۔ واپسی پر ماں اور بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ مسز بینٹ نے اپنے شوہر کو جوش و خروش سے بتایا کہ دعوت بے حد شاندار تھی۔ مسٹر بنگلے نے شارلٹ لوکس کے ساتھ بھی رقص کیا، مگر ہماری جین اسے سب سے اچھی لگی اور اسی لیے اس نے صرف جین کے ساتھ کئی مرتبہ رقص کیا۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ کس قدر خوبصورت انسان ہے وہ، مگر اس کا دوست کس قدر مغرور اور
بدتمیز معلوم نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو ہماری الزبتھ کے ساتھ ڈانس سے انکار کر دیا۔ اکیلے میں جین اور الزبتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ الزبتھ نے کہا کہ جین تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنی معصوم عادات کی وجہ سے تم ہر انسان کو اچھا سمجھتی ہو، مگر تمہیں صرف بینگلے جیسے انسان سے محبت کرنی چاہیے جو حقیقت میں اچھا ہے۔ جین اور الزبتھ نے مسٹر بینگلے کو تو بہت پسند کیا، مگر الزبتھ نے اس کی بہنوں کو ناپسندیدگی سے دیکھا کیونکہ وہ بے حد مغرور تھی۔ جین نے اپنی اچھی عادت کی وجہ سے ان کو بھی اچھا ہی کیا۔ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ اگرچہ ڈارسی اور مسٹر بینگلی کی عادت میں زمین و آسمان کا فرق تھا، مگر اس کے باوجود وہ گہرے دوست تھے۔ 27 سالہ شارلٹ لوکس الزبتھ کی گہری سہیلی تھی اور تھوڑی ہی دور لوکس لاج میں اپنے کئی بہن بھائیوں، باپ ولیم لوکس اور ماں لیڈی لوکس کے ساتھ رہی تھی۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس نے الزبتھ کو بتایا کہ مسٹر بینگلے جین کے لیے محبت کے احساسات رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈارسی جیسا امیر اور خوبصورت انسان اگر مغرور ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ دوسری طرف مسٹر ڈارسی الزبتھ کے حسن اور خوبصورتی اور گہری آنکھوں سے بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ الزبتھ اس سے بے خبر اسے ایک مغرور انسان ہی سمجھ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب ڈارسی نے الزبتھ کو رقص کی دعوت دی تو اس نے پرانے بدلے کے طور پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا، مگر ڈارسی کے دل میں الزبتھ کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ مسٹر بینگلی کی بہن کیرولائن بینگلی نے جین کو کھانے کی دعوت دی۔ وہاں پہنچ کر اس کی صحت خراب ہو اور سخت بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے گھر جانے سے اس وقت تک منع کیا جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اپنی بہن کی خراب صحت کا سن کر الزبتھ بھی وہاں پہنچ گئی۔